اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہدایت تعریف کوئی تعریف کرتا تو خوش نہیں ہوتے، کوئی گالیاں دیتا تو برا نہیں سمجھتے، بس اللہ کی رضا حضور کے عشق میں جیتے جاتے اور شریعت کی تعلیم، ہر طرح کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے لوگوں کی گالیاں کھاتا ہوں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پہرا دیتا ہوں۔ سبحان میری قسمت کی قسم کھائیں سوا نئے بغداد، ہند میں رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے خادموں کے نام، عاشقوں کے نام بھی پیغام دیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے چاہنے والے، اور ایک خط کسی کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ شخص نے خط میں اعلیٰ حضرت کو گالیاں، پورے خط میں گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ چاہنے والا جو تھا وہ کہنے لگا اگر وہ قریب رہنے والا ہوتا تو اس پر میں مقدمہ دائر کر کے اسے سزا دلاتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے تعریفوں والے پھر خط ان کو بتائے۔ جب سامنے رکھے تو وہ خوش ہو گئے، وہ کہنے لگے حضرت یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں تعریف کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تعریف کرنے والوں کو انعام دو، پھر گالی دینے والے کو سزا کے لیے فکر کرو۔ پھر فرمایا یاد رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے بس کام کرتے جاؤ، خدمت کرتے جاؤ، کوئی کیا کہتا ہے دیکھنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بس اس نصیحت پر سارے بڑے بڑے علماء کو ثابت قدم رکھے۔ میں تو خیر فقیر آدمی کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں، مگر جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہوں، کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اخلاص دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، مٹھائی سے بھری ہانڈی پیش کی اور بیٹھا۔ تو سرکار نے کہا کچھ کام ہے؟ کہا نہیں حضور زیارت کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا ہے؟ تو کہا نہیں حضور بس دعا کیجیے، دعا کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کوئی خادم کے ذریعے ہانڈی بھیج دی گھر میں۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں پھر سے کیا ہوا، 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ حضور ایک تعویذ اگر دے دیتے برکت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر خادم کو کہا جاؤ گھر سے مٹھائی لے کر آ جاؤ واپس جو یہ لائے ہیں۔ کمال ہے، کیا بات ہو گئی؟ وہ خادم مٹھائی لے کر آئے، آپ نے تعویذ بنا دیا، اور تعویذ بنانے کے بعد کہا یہ مٹھائی رکھو آپ کی، میں تعویذ بیچتا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ واپس مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر ان صاحب کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یہاں تعویذ بیچی نہیں جاتی، یہ مٹھائی آپ رکھو اور یہ تعویذ بھی رکھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صبح گجرات کے ایک شہر میں جس میں لکھا ہے دھورا یا گھرا، پتہ نہیں ہوگا، مگر دھورا جی کر کے ایک شہر ہے، اس میں میمن مرید بہت ہے بریلی شریف کی نسبت والے، اور دھورا جی شہر میں مسلم میمن بھی بہت ہے، وہ زمانے میں بھی تھے۔ آپ گجرات آئے تھے تو وہاں دھورا جی شریف گئے، دھورا جی میں کوئی ایک اور مقام صاحب کے گھر گئے
جو پیسے والے تھے، مرید بھی ساتھ تھے، چاہنے والے بھی ساتھ تھے، جیسے ٹانگا میں بیٹھے تھے ایک دوسرے باتیں کرنے لگے، حضور ہم بڑے اچھے پیسے والے کے وہاں جا رہے ہیں جو مرید ہونے والے ہیں یا ہوں گے، تو بس اگر وہ ہم سے خوش ہو گیا تو حضرت آپ کی ساری کتابیں لکھی ہوئی چھپ جائے گی اور وہاں سے روپیہ دولت ملے گا۔ بس یہ کہنا تھا، اعلیٰ حضرت سرکار نے ٹانگا رکوایا اور یوں کہہ کر نیچے اترے کہ اگر ایسی نیت ہے تو ہمیں وہاں نہیں جانا، بلکہ اگر ہم جاتے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جاتے تو بات تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی مٹھائی کی ہانڈی واپس دے دینا، ایسی بات کرتے ہوئے واپس سفر کو رد کر دینا، سفر نہیں کرنا، اور پھر یہ سمجھانا کہ ایسی نیت ہو تو ورد و وظائف بھی نہیں دیتے تھے جب تک کہ فرض واجب وہ ادا نہیں کرتا۔ ایک آیا اور کہنے لگا حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے تاکہ کچھ دنیا کی برکتیں حاصل ہو، مشکلیں دور ہو، پریشانی دور ہو، بڑا پریشان تنگ دست ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے داڑھی رکھو، نماز فرض واجب ادا کرو، پھر نفل اور مستحب کی طرف آنا تو میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں کی بات بھی حضور تک پہنچ جاتی تھی۔ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ ایک مرتبہ خلیفہ حضور صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے دوستانہ یارانہ تعلق میں سے تھے۔ کہا چلیں گے ہم بریلی جا رہے ہیں، تو مولانا سید دیدار علی نے کہا خان صاحب کے پاس جاؤ گے؟ بولے ہاں۔ بولے خان صاحب کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پٹھان خاندان ہے، بڑا غصے والے، بڑی طبیعت سخت رہتی ہے۔ پھر بھی دوست نے کہا، وہ بھی مولانا تھے، کہا چلیے یار دیدار کر کے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ بریلی شریف آئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی صاحب کیا پوچھتے ہو، پٹھان جات ہوں، طبیعت سخت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کشف اور روشن جمیری دیکھ کر مولانا سید دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بات تو ہم نے ہمارے گھر ہمارے شہر میں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان میں پہنچی، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان میں پہنچی، کہاں چراغ جلا اور روشنی کہاں پہنچی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کیے ہوئے علوم کے ذریعے وصال سے 4 ماہ 22 دن پہلے معلوم ہو چکا کہ مجھے 1340 ہجری دنیا سے فانی دنیا سے کوچ کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ 3 رمضان شریف کو 1339 ہجری کے مطابق 10 مئی 1921 عیسوی کو اپنی تاریخ وصال کی خبر دیتے ہوئے آپ نے اپنے کلم میں حق سے یہ آیت کریمہ تحریر فرمائے۔ پارہ نمبر 29 رکو نمبر
19 میں ترجمہ کنز الایمان کا پڑھ رہا ہوں، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کنجوں کا دور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کنجوں کا دور ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا تاریخ وصال پیش کرنے والا ٹھیک 25 صفر 1340 ہجری کو وصال فرماتا ہے۔ اللہ حضرت کی نگاہوں سے پردے اٹھ چکے تھے۔ جبل پور کا واقعہ ایک اور عاشق رسول کا واقعہ غوث پاک کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ محفل میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ مفتی برہان الحق ایک مرد صالح موجود تھے۔ بزرگوں نے بھی بیان کیا، پھر آپ نے بھی بیان کیا۔ بزرگ لوگ تصور میں مراقبی حالت میں سن رہے تھے، اور مراقبی کی حالت میں سنتے سنتے ان پر کچھ کیفیت جاری تھی۔ عام لوگوں نے دیکھا کہ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہوئے تقریر کے دوران کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر ممبر سے نیچے اتر کر تمام حاضرین کو بھی کھڑے کی اور ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ جب حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب قبلہ نے یہ دیکھا تو وہ تشور میں جو تھے وہ آنکھ کھل گئی اور کہا کہ حضور، جب آپ دوران تقریر ممبر سے اترے صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا، برہان، تم جو خواب میں دیکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی آنکھوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہی واقعہ سرکار غوث پاک کا بھی ہے کہ آپ وعظ کے درمیان کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ کا ہے، کیوں نہ ہو آپ کا کہ آپ نائب غوث ہیں۔ ایک اور محذوب کا بیان ہے، بریلی شریف میں رہتے تھے، دینا میاں کر کے، اور بڑی کرامت ان کی تھی، ٹرین روک دیتے تھے، ٹرین چلتی نہیں تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، محذوب بزرگ حضرت دینا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے، ایک گلی میں جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے کہا، میاں کیوں بھاگتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بابا مولوی صاحب آ رہا ہے، لوگ مولوی کے صاحب آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، فرج کھلنے ہیں، جسم کا حصہ کھلا ہوا ہے، ایسی حالت میں مجدی وقت نائب غوث کو ملنا، اس کے سامنے کھڑا رہنا، وہ احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ محذوب نے کہا اس زمانے میں جو تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے۔ اور ایک اعلیٰ حضرت سرکار کی کرامت، بریلی شریف میں نواب جمیل خان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، تو ان کی والدہ نے آرزو تمنا کی، بریلی میں رہتے تھے، محلے میں رہتے تھے، کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، ہماری سب کی خواہش ہے۔ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رات میں ان کی بیوی صاحبہ نے خواب میں دیکھا، رات کو ہی، کہ میرے شوہر بہت خوش ہے، اچھی حالت میں ہے، جس کی توقع بظاہر نہ تھی، یعنی وہ ایسا نہیں آدمی تھا نمازی، پرہیزگار، داڑھی والا، یہ وہ شریعت کے سے، بظاہر اعمال کے اعتبار سے وہ ایسے نہ تھے، مگر بیوی صاحبہ نے دیکھا خوشی کی حالت میں، اچھی حالت میں، اسی رات کو دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ خوش ہو، اچھی حالت میں ہو؟
تو انہوں نے فرمایا ہاں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی کی شان نے جو میری نماز جنازہ پڑھائی، ان کی دعاؤں سے اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اور میں بہت خوش اور اچھی حالت میں ہوں۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت میں ہے، صفحہ نمبر 162 میں۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری نماز جنازہ اگر پڑھانی ہو یا کسی کو کہنا ہو، نصیحت کرنی ہو، تو اچھے نیک آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے، تاکہ نیک آدمی کے ذریعے اللہ، ان کی دعا کے ذریعے اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ مختصر جو میں نے آپ کو بتایا، بس سرکار کی شان ہے، پھر بہت ساری باتیں ہیں، حضور کے اعلیٰ حضرت سرکار کے پیغام ہے، کس طرح سے مسجد جانا، کس طرح سے چادر اوڑھنا، کیسے امامہ، کیسے غیروں کی نظر سے بچنا، کیسا سچا مرید ہونا، کیسے سچے پیر ہونا، نشانی ساری بتائی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آخری میں ایک اور بات کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت سرکار کی آخری مجلس، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار کے زمانے میں، کمزور کے باوجود آپ کی ہر مجلس وعظ نصیحت میں کشف، کرامت، خوف، عشق رسول اور عجب دعا ہوتی تھی۔ آپ کثرت سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تھے، اور لوگوں پر گریہ زاری، یعنی خوب لوگ ہچکیاں بھر کے روتے، آپ خود روتے، عجب محفل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی، اور صلاۃ والسلام ہوتے۔ اس وقت آپ نے کچھ نصیحت فرمائے اور کہا، میں تمہیں خاص ایک نصیحت کہتا ہوں، آدمی پر 3 منزلیں آتی ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور 4تھی منزل آتی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کے دیدار۔ تو اب تیسری منزل میں کھڑا ہوں، 4تھی منزل میں جانے کی تیاری ہے، مگر میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر یوں کہا کہ میرے وصال شریف سے پہلے دفن کے بارے میں یہ وصیت فرمائے کہ میری قبر کو اتنا کشادہ کرنا، جب میرے مصرف مہربان امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے، تو میں قبر میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے بڑے ادب سے کھڑا ہو سکوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر رضا میں ہے، 43 صفحہ نمبر پر ہے۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو بتا دیا، دنیا والو، دنیا میں رہے ہر وقت، دنیا میں محفل میلاد کے بعد، اچھی مجلس کے بعد، ذکر کے بعد، نماز کے بعد، ہم نے ہمیشہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا، اور قبر میں جب کوئی ایمان والا عاشق لیٹتا ہے تو جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر میں تشریف لاتے ہیں، سوال و جواب کے وقت فرشتے اشارے سے کہتے ہیں، بتا یہ کون؟ تو جیسا عشق، جیسی محبت ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب آقا آئیں گے تو کیا میں سویا رہوں گا؟ کیا میں کھڑا نہیں رہوں گا؟ کیا میں قبر میں لیٹا رہوں گا؟ اس لیے میری قبر کو اس قدر گہری اور کشادہ رکھنا کہ ہم وہاں بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عین سرکار کے بتائے ہوئے 25 صفر سن 1340 ہجری کے مطابق 28 اکتوبر سن 1921 جمعہ مبارک کا دن 2:38 پر عین اذان جمعہ میں ادھر لوگوں نے کہا حی علی الصلاۃ، اور ادھر سرکار اعلی حضرت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت مولانا حامد رضا صاحب نے ارشاد فرمایا قرآن لاؤ، قرآن پڑھو۔ مصطفیٰ رضا صاحب نے کہا سورہ یاسین، سورہ رعد پڑھو۔ لوگوں نے تیاریاں کی، عاشق رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور حضور کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ نے چاہا اگر کچھ کرامت رہ گئی ہوگی تو پھر اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ایک گناہ گار کی طرف سے اللہ کے محبوب سرکار اعلیٰ حضرت نے قبول کیا کہ ان کی کچھ نہ کچھ تعریف، کچھ نہ کچھ حقیقت یہ کتاب کے ذریعے اللہ نے، سنت علماء کی کتاب کے ذریعے اللہ نے کروائی۔ بہت سارے پروگرام ABS KBS کی طرف سے ہمارے آتے ہیں، آپ اس کو سنتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اچھی بات ہے تو سبحان اللہ، کوئی خطا کوئی غلطی ہے تو ہمیں فوراً بتائیے کیا، مگر اکثر معمول رہا ہے کتاب ہاتھ میں ہی لے کر بیان کرنا، تاکہ غلط فہمی کا تم اور میں شکار نہ ہو جائیں، غلط فہمی نہ پیدا ہو جائیں۔ اور اس فقیر کی بس ایک ہی تمنا، ایک ہی دعا ہے کہ 2 باتیں ہم سیکھیں، عشق کی، ادب کی، محبت کی، خوف کی، علم ہو، عمل ہو، ادب ہو، عشق ہو، پھر یار ہو جو قبول کر لے، پھر ہماری زندگی مقبول ہو جائے۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اس قابل بنائے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، جو بڑے بڑے نبیوں نے مانگا اور انہیں نہیں ملا اور ہم امتی بن گئے، اور اس سے بڑھ کر ہم اہل خاندان والے کے سلسلے میں مرید بن گئے۔ اور آپ سب کی دعا سے میں اور تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، مجھے خاندان چشت سے، خاندان قادری سے، خاندان شاذلی سے خلافت بھی مل گئی، چاروں خلافت بھی ہے۔ اللہ کا شکر، یہ الحمدللہ 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 کہ ہم بندہ اشرف المخلوقات پھر خاص الخاص میں ہیں، اور آپ بھی خاص الخاص میں ہیں اگر سنتے ہیں تو، اور بڑے بڑے لوگوں کی نصیحتیں، محفلیں، میلادیں سنتے رہیں، اپنے دل کو عشق کا خزانہ مدینہ بنائیں، یہی کام آئے گا۔ مگر ادب سب کا کریں، عزت سب کی کریں، اور اپنے پیر کی بھی دل میں ایک عجب جگہ رکھیں۔ کیوں؟ وہ کوئی کہتا ہے نا، صنم تو صنم ہے پر میرا صنم تو میرا صنم ہے نا، پیر تو برحق سب پیر ہے پر میرا تو پیر پیر ہے۔ شریعت کا پابند، شریعت کا پابند۔
یوں ہی صرف باتیں کرنے سے کلندریت نہیں ملتی، کوئی سکندر نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت، عشق، امتحان، ادب، خوف، تڑپ، رونے دھونے کی، پھڑکنے کی، جذبات کی ضرورت ہے۔ ہر بات کرتے ہو گیا ایسا نہیں، ایک بات کو پوری کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی انشاءاللہ یاد رکھوں گا۔ اور یہ جو حالات چلتے ہیں، اللہ اس حالات میں سارے مومنوں کی عزت، آبرو کی، مال ملکیت کی حفاظت فرمائے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی، اللہ ان نقصانات سے ہزاروں گنا زیادہ کر دے۔ اور اگر کوئی ایسا غم ہو گیا ہے جو اس غم کا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چلا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اور آپ کا اللہ غیب سے انتظام کر دے، مشکلات حل ہو جائے آپ کی۔ ساتھ ساتھ میں آپ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تیسری مسجد کا سوچا ہے، زمین لے لی ہے، اور جلدی جلدی بن جائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔